نہ جانے وہ ہنر کیا وہ نظر کیا۔ تو وہی ہے، کائنات پڑی ہے، میں پڑھا ہوں، انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان یہ دیکھ لے میں کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پانی کے قطرے سے اچھلتا ہوا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتے، تو اس میں کون سے وہ جو ہے وہ ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے ویسے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکال لاتا ہے، اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ابھی جو ہے خزاں کا موسم آئے گا، ابھی بہار ہے، خزاں ہے، تو یہ الٹ پھیر ہے، تو کیسے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اب یہ وہ مثالیں ہیں، مثالوں کے ذریعے سے ہم نے یہ کہا کہ قرآن کا جو سٹائل ہے سمجھانے کا، وہ ہے مادی کائنات کو بنیاد بناتا ہے قرآن، اور سمجھایا وہ فلسفہ جاتا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، یا جو اس قرآن کا بنیادی موضوع ہے، وہ کیا ہے، آخرت ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے، یعنی وہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کو سمجھانے کے لیے، جو ویزیبل ورلڈ ہے، مٹیریل ورلڈ ہے، اس کو بنیاد بنا بھائی، اس پر تھوڑا غور و فکر کرو تو تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ نہیں، ایک اصل دنیا جو ہے اس سے بہتر ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، جب ہم آفاق و انفس کی آیتوں نشانوں پر غور و فکر کریں گے تو ہم پکار اٹھیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ نہیں، اللہ جو ہے وہ صحیح فرما رہے ہیں، حق وہی ہے جو کچھ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو اللہ ہمیں سناتا ہے، اصل وہ ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام، جو قرآن سورہ بقرہ کا حوالہ دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، سب سے پہلے وحی کا علم آدم کو نہیں دیا گیا، مطلب بظاہر جو ہم ترتیب ایک بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے دیا مٹیریل ورلڈ کا نالج۔ جب فرشتوں نے کہا تھا یہ تو خون ریزی کرے گا، کیوں بھیج رہے ہو اسے، اللہ نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آدم کو کل نام سکھائے، تو کن چیزوں کے نام سکھائے جس دنیا میں اللہ نے بھیجنا تھا، تو ناموں کے ذریعے سے۔ اب یہ ٹیکنالوجی جو اس وقت جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ فلاں چیز بھی ہے کائنات میں، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اتنے سائنٹسٹ گزرے، تو یہ بالقوہ موجود ہے انسان میں، تو انسان اول میں بدرجہ آتم موجود ہوں گے تو ہر انسان جو ہے وہ انکشاف کرے گا نا۔ وہ بھائی کوئی جینز بھی ہوتے ہیں، کوئی چیز، ٹھیک ہے، موروثی کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کچھ فن بھی ہوتا ہے، کچھ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو انسان ہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ سائنٹسٹ نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ وہ ہندو ہوتا ہے، نہ وہ یہودی ہوتا ہے، نہ وہ عیسائی ہوتا ہے، وہ انسان ہے۔ کیوں؟ آدم کی سب اولاد ہے، سمجھ رہے ہیں بات، وہ تو انسان ہے۔ کون انسان کس فیلڈ میں اپنی صلاحیتیں کھپاتا ہے تو وہاں وہ نتیجہ برآمد ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کوشش ہے، محنت ہے، اس میں ہندو مسلم غیر مسلم کا مسئلہ کیا ہے، جاہلوں والی بحث ہے۔ اور دیکھو پہلے مسلمان یہ تھے، اب یہ، اس کا مطلب یہ کرکٹ میچ ہے، ٹیم جو ہے کمزور ہو گئی، بھائی یہ مسئلہ وہ انسان ہے، کس پر یہ اترتا ہے، ذہن کھلتا ہے اس تحقیق کی طرف، وہ الگ بحث ہے۔ تو آدم کی میراث سے آدم کو سکھایا گیا اس مٹیریل جو یونیورس ہے، اس کا نالج پہلے دیا، وحی کا بعد میں دیا۔ سورہ بقرہ میں ایسا ہی ہے نا ترتیب، کہ پہلے جب آدم کو نام سکھایا، پھر فرشتوں کو سامنے لایا اور بتایا کہ تھوڑا تم ان چیزوں کا نام بتائیے۔ حضرت آدم نے جب نام بتانے شروع کر دیے تو فرشتے پکار اٹھے کہ اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو پاک ہے، ٹھیک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ کہ جو کچھ ہم نے سوچا تھا، یعنی ان کمزوری سے تو پاک ہے، جو کچھ ہم سمجھ رہے تھے، اس لیے تو جانتا ہے بہتر، ہم نہیں جانتے۔ پھر آدم کو جب دنیا میں بھیجا، اب اس میں ایک ڈیٹیل ہے کہ آدم کو دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں، وہ جو کسی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آخرت آ چکی ہو، ہم جہنم میں رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ویسے ہی کہ آدم کو سزا کے طور پر یہاں بھیجا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ کا پروگرام تھا۔ آدم نے جو غلطی کی تھی